خلافت ابو بکر صدیق ہے، رسول اللہ کا وصال ہو چکا ہے۔ ابو بکر علی کو دیکھتے ہیں مسکراتے، مولا علی کو دیکھ رہے ہیں مسکرا رہے ہیں۔ علی نے کہا اے امیر المومنین کس بات پہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ مجھے دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں۔ ارشاد فرمایا علی مجھے رسول اللہ کی ایک حدیث یاد آ گئی، اس حدیث کو یاد آئی میں تمہیں دیکھ کے مسکرانے لگا۔ اے امیر المومنین کون سی حدیث آپ کو یاد آئی؟ کہا علی وہ حدیث یہ ہے کہ آقا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب جنت میں جانے کا حکم دیں گا، جنت میں وہی جا سکیں گا جس سے محبت علی کا سوال ہوگا، اور جس کی سند پر، جس کے ایمان کی سند پر، جس کے اعمال کی سند پر علی مہر لگا دی۔ ندا کی جائیں گی کہ علی کی محبت ہے یا نہیں، جاؤ علی سے پروانہ لے کر آؤ، علی سے سند لے کر آؤ، جس کو علی سند دیں گے وہی جنت میں جائیں گا۔ اعمال اچھے ہیں لیکن محبت علی نہیں، اعمال برباد، جنت نہیں ملے گی۔ نمازیں خوب پڑھی لیکن محبت علی نہیں تھی، سند نہیں ملیں گی، جنت میں نہیں جا پائیں گا۔ اعمال ہونے کے بعد بھی جنت سے محروم۔ علی مجھے یہ حدیث یاد آ گئی کہ جس کو تم سند دو گے محبت کی وہی جنت میں جائیں گا۔ مولا علی کہتے ہیں امیر المومنین کیا اتنی ہی حدیث ہے، یا آپ عاجزی کے طور پر اس کے بعد کا ٹکڑا نہیں بتا رہے، یا آپ اس کے بعد کی حدیث جانتے نہیں؟ کہا علی تم بہتر جانتے ہو، کیونکہ حضرت ابو بکر عاجزی کر رہے ہیں، انکساری کر رہے ہیں کہ اس کے بعد کا ٹکڑا تو میری ذات سے تعلق رکھتا ہے، میں اپنی فضیلت اپنی زبان سے کیوں بیان کروں؟ اور یہاں طریقہ بتایا کہ صحابہ اور اہل بیت میں محبت ایسی ہے کہ صحابہ اہل بیت کی تعریف کرتے تھے، اہل بیت صحابہ کی تعریف کرتے تھے۔ کہا میں نے تو تعریف کی، اب آپ کیجئے، میں نہیں کہوں گا اپنی تعریف میں۔ مولا علی نے کہا کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق کیا حدیث آپ کو اتنی ہی معلوم ہے یا آپ چھپا رہے ہیں اور عاجزی کر رہے ہیں؟ کہا علی تم بہتر جانتے ہو۔ کہا کہ امیر المومنین سنیے بات کی حدیث یہ ہے کہ آقا نے پھر مجھ سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے علی قسم خدا کی جنت کا پروانہ اسے ہرگز نہ دینا جس کے دل میں محبت ابو بکر نہ ہو، جنت کا پروانہ اسے ہی دینا جس کے دل میں محبت ابو بکر ہو۔ تو پتا چلا کہ سند بھی اسے ملیں گی جس کے دل میں محبت ابو بکر صدیق ہو، تو نہ ابو بکر کو چھوڑا جا سکتا ہے نہ مولا علی کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ تو بہرحال تمیدی گفتگو تھی، اس پر بہت لمبی گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن مضمون کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ نشانی بتائی آقا نے اہل بیت کی محبت اور صحابہ کا عقیدہ، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اہل سنت حق پر کیوں ہے؟ ہم اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں اولاد سے زیادہ، اپنے جان و مال سے زیادہ، اور صحابہ سے ہم عقیدہ بھی لیتے ہیں، نظریہ بھی لیتے ہیں، اہل بیت سے بھی عقیدہ لیتے ہیں، ان کی بھی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، صحابہ کی۔ اور میں کہتا ہوں دونوں کی تعلیمات کوئی الگ الگ نہیں ہے۔ اہل بیت جو ہے ان میں بعض صحابہ بھی ہے، اہل بیت ہونے کے امام حسین صحابی بھی ہے، امام حسن صحابی بھی ہے، مولا علی خود صحابی بھی ہے، اور صحابی ہونے کے ساتھ یہ بھی شرف ہے کہ اہل بیت سے بھی ہے۔ اور رسول اللہ کے دوسرے اصحاب میں بعض وہ ہے کہ جو اگرچہ اہل بیت نہیں ہے لیکن رسول نے رشتہ داری کر کے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل کر لیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رسول اللہ کے سسور ہے، حضرت عمر رسول اللہ کے سسور ہے، عثمان غنی ہے رسول اللہ کے داماد ہے، ایسے کئی اصحاب ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رسول اللہ کے، وہ ایک جملہ ہوتا ہے شاید نہیں سمجھ پائیں گے، وہ جو عام جملہ وہی کہہ رہا ہوں، سالے بولتے ہیں ہمارے ہاں، حالانکہ وہ گالی نہیں ہے لیکن وہ گالی کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، یعنی حضرت امیر معاویہ کی بہن رسول اللہ کے نکاح میں رشتہ داریاں آگے بھی بڑھی ہیں، میں اپنے وقت پہ بتاؤں گا۔ تو بہرحال ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایک فرقہ، ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ بھائی جب علی سے محبت کر لی ہم نے تو کسی کی ضرورت ہے، علی کی محبت کافی، اہل بیت کی محبت کافی۔ آج میں یہ موضوع آپ کے سامنے لے رہا ہوں کہ محبت کا ان کا دعویٰ ہے، کیا واقعی وہ محبت کے اس دعوے پر کھرے اترتے ہیں؟ کیا واقعی وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں؟ جب میں نے ان کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ محبت کا ان کا یہ عالم ہے کہ اس قدر غلو کرتے ہیں، یا تو علی کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، کبھی نبی کے برابر کرتے ہیں، کبھی نبی سے بڑھا دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو خدا سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے 3 جملے کہے اور تینوں جملوں کے ثبوت دینے کی ذمہ داری میری ہے، اور اس ذمہ داری کو میں قبول بھی کرتا ہوں، نبھاؤں گا بھی۔ ایک یہ کہ علی کی محبت میں بعض اوقات کیا کرتے ہیں، اتنا غلو کرتے ہیں، اتنا مبالغہ کرتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں کہ بعض اوقات نبی کے برابر کرتے ہیں، نبی سے بڑھاتے ہیں، خدا تک پہنچاتے ہیں، اب بعض اوقات تو خدا سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں، خدا کو بھی اہل بیت کے سامنے مجبور ٹھہرا دیتے ہیں۔
اور یہ کہتے ہیں کہ یہ محبت کا تقاضا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول نے اس بارے میں بھی کہا یہ ایک حدیث وہ ہے جو متفق علیہ حدیث ہے۔ متفق علیہ حدیث دو طرح سے کہا جاتا ہے، ایک تو اصطلاح میں تب کہا جاتا ہے جو امام بخاری امام مسلم نے لکھا اس کو بھی متفق علیہ کہا جاتا ہے، لیکن یہاں میں اس اصطلاح میں نہیں لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں متفق علیہ جس پر سب کا اتفاق ہو یہ اس معنی میں استعمال کر رہا ہوں۔ متفق علیہ کی اس پہ شیعہ کا بھی اتفاق اس روایت پر، اور ہم اہل سنت کا بھی۔ ہماری تو بے شمار کتابوں میں حدیث آئی ہے، مسند احمد سے لے کر بعد کے کئی محدثین نے اس حدیث کو لکھا، لیکن اگر اہل تشیع شیعوں کی کتاب آپ دیکھ لیں جو ان کے نزدیک قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب مانتے ہیں وہ ہے نہج البلاغہ، اس میں بھی انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا مولا علی کی زبانی، اور وہ یہ کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علی سے کہا کہ علی تیری نسبت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت خاص ہے، تیری نسبت عیسیٰ سے خاص ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے عیسیٰ سے کیسی نسبت؟ کہا عیسیٰ کے ماننے والے تین گروہ ہوئے، تین طبقوں میں بٹے، جدا جدا ہوئے، تین گروہوں میں تقسیم ہوئے، ایک ہدایت پر رہا، دو گمراہ ہو گئے، دو ہلاک ہو گئے۔ اے علی تیرے ساتھ بھی یہ ہوگا کہ تیرے ماننے والے تین طبقوں میں بٹیں گے، ایک ہدایت پر رہیں گا باقی دو گمراہ ہو جائیں گے۔ عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے تفصیل سے بتائیں۔ ارشاد فرمایا کہ اے علی سنو، عیسیٰ مسیح کے ماننے والوں میں ایک گروہ وہ تھا جس نے عیسیٰ سے اتنی محبت کی کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، کافر و مشرک ہو گئے، عیسیٰ کو گویا کہ ایک طرح سے معبود بنا دیا، معبود کی ذات میں شریک کر دیا، کافر ہو گئے۔ ایک نے عیسیٰ سے اتنی نفرت کی کہ معاذ اللہ عیسیٰ مسیح کے قتل کے در پر ہو گئے، عیسیٰ مسیح کو نبی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، وہ طبقہ وہ بھی گمراہ ہوا۔ اور تیسرا جو ہدایت پر رہا، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی معاذ اللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ مسیح کو نبی بھی جانا، ایمان بھی لایا، ان کی تعلیمات پر عمل بھی کیا، وہ ہدایت پر رہا۔ اہلی تیرے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا، ایک گروہ تجھ سے اتنی نفرت کرے گا کہ تجھے نعوذ باللہ اسلام سے خارج مانے گا، ایک گروہ تجھ سے اتنی محبت کرے گا کہ تجھے مقام میں اتنا بڑھا دے گا جو تیرا مقام نہیں ہے وہ بھی مقام بیان کرے گا، تیسرا گروہ حق پر ہوگا جو مقام و مرتبہ اللہ رسول سے تجھے ملا اس پر قائم رہے گا اور تیری تعظیم و توقیر کرے گا۔ تین گروہ یہاں علی کے بارے میں بھی ہے، عیسیٰ مسیح کے گروہ تو واضح ہے، اب یہاں کیسے واضح ہو کہ یہ تین گروہ کون سے ہیں؟ دادا اس میں آپ کو پش و پیش میں جانے کی ضرورت نہیں، کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں۔ جنہوں نے علی کو کافر کہا وہ گروہ تاریخی حوالوں سے ہمارے سامنے موجود ہے، وہ ہے خارجی فرقہ۔ جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا، کافر کے کفر کے فتوے دیے، اہل بیت کو کافر کہا، محبت اور غلو میں ایک فرقہ جو آگے بڑھا وہ بھی ہمارے پیش نظر ہے، وہ ہے شیعہ اہل تشیع، اور جو اعتدال پر ہے وہ ہم ہیں اہل سنت۔ یقیناً ہم علی کو بڑھاتے بھی نہیں ہیں گھٹاتے بھی نہیں ہیں، اسی مقام پر رکھتے ہیں جو مولا علی کا جو مقام ہے۔ تو یہاں واضح تو ہو گیا کہ ہم الحمدللہ ہر اعتبار سے اگر حدیث کی روشنی میں دیکھ لو تو حق پر ہے، مگر بہرحال خارجیوں سے تو کوئی واسطہ نہیں، اس زمانے میں خارجی نظر بھی نہیں آتے۔ اتنا بے باک تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج کوئی مسلم آبادی میں ایسا ہو کہ جو مسلم آبادی میں اور علی کو کافر کر اور پھر زندہ بچ جائے، آپ کو لگتا ہے؟ نہیں ہو، ممکن ہی نہیں۔ آج بھی مسلمانوں میں اتنی غیرت تو ہے، جینا حرام کر دے گے اس شخص کا۔ لیکن دو گروہ تو ہے، ایک وہ جو علی کو اعتدال پہ رکھ کے اعتدال کے اعتبار سے عقیدہ بنائے ہوئے ان کے تعلق سے، ایک وہ جو مبالغہ کرتے ہیں۔ مبالغے والے ابھی دو ہے، اس میں سے ایک کھرچن نکلی ابھی ہمارے اہل سنت سے نکلی، انہوں نے کہا نہیں ہم ہیں اہل سنت لیکن ہم مولائی ہیں۔ ان سے ایک چھوٹا سا سوال، اگر آپ مولائی اور حق پر ہے تو آپ سے پہلے یہ کس کتاب میں یہ لفظ آیا وہ دکھائیے؟ نہیں سمجھے آپ؟ بھائی حق پر تو وہ ہوگا جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہوگا، یہ لفظ کسی امام نے استعمال کیا وہ بتا دیجیے، یہ الفاظ کہاں سے آئے ہیں؟ در حقیقت اگر آپ گہرائی میں جائیں، اور یہ میں ثابت کرنے کی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ در حقیقت یہ چھپے ہوئے رافضی ہے، کچھ ایران کے ریالوں پر بک گئے ہیں، کچھ جہالت کی بنیاد پہ جاہل ہے، علم نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، اس بنیاد پر گمراہ ہو گئے۔ مگر پرابلم کیا ہے اس فرقے کے ساتھ یا مولائی فرقے کے ساتھ؟ ان کو پتا ہے کہ شیعوں کیا پیری مریدی نہیں چلتی، شیعہ فرقے میں پیری مریدی نہیں ہے، ان کے ہے ہی نہیں، کنسپٹ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کوئی ان کا کہ پیر کوئی پیر ہے اور پھر اس سے مرید، وہ پیری مریدی کو مانتے ہی۔ اہل سنت میں پیری مریدی چلتی ہے،
اور اہل سنت میں پیر بھی بنایا جاتا ہے، مرید بھی کیا جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے عقیدہ ان کا شیعہ جیسا بنا رکھا ہے، مگر اہل سنت سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر کھل کر شیعہ بولیں گے تو پیری مریدی نہیں کر سکتے، اور پیری مریدی نہیں کریں گے تو روزی روٹی کیسے چلیں گی؟ تو روزی روٹی اہل سنت بولنے پر مجبور کرتی ہے، عقیدہ شیعہ جیسا بنا رکھا ہے۔ تو در حقیقت یہ اگر آپ ان کے عقیدے دیکھ لیں تو ہو بہو شیعوں کی طرح عقیدے ملیں گے، شیعوی جیسے عقیدے ہیں، لیکن صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں ہم اہل سنت ہیں، ہم غریب نواز کے ماننے والے، ہم خواجہ غریب نواز کے مانتے، ہم غوث پاک کو مانتے۔ ان سے تو ڈیبیٹ دو ہی معاملے میں ختم ہو جاتی ہے۔ جب بھی کوئی اس طرح کا مولائی آپ سے ٹکرائے، صرف دو باتیں کیجئے، خدا کی قسم وہی ڈھیر ہو جائیں گا، 10 منٹ سے اوپر مناظرہ نہیں چل سکتا۔ ان سے کہیے کہ آپ پہلے یہ بتائیے کہ آپ شیعہ ہے کہ سنی ہے؟ پہلا سوال کیا کریں گے آپ؟ وہ کہیں گا میں شیعہ ہوں، بات ختم ہو گئی۔ جب شیعہ ہو تو آپ اہل سنت سے ہو ہی نہیں، پھر اب ہمیں آپ سے کیا کرا؟ پھر تم ماتم کرو، سینے پھاڑو، گریبان چاک کرو۔ وہ تو اللہ نے لعنت کر دی، جس دل میں محبت ابو بکر و صدیق اور عمر نہ ہو، وہ سینے اسی لائق بنائے گئے ہیں کہ کوٹے جائیں، پیٹے جائیں، چھیلے جائیں۔ پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس عذاب میں ہم کیوں جو ہے مداخلت کریں؟ یہ عذاب اللہ کی جانب سے، ہم مارتے پولیس کیس بن جاتا۔ اللہ نے کہا نہیں، تمہیں بھی محفوظ رکھیں گے، ان پر انہی کا عذاب کریں گے۔ اور ایک بات ذہن میں آئی، میں عرض کروں، نمرود کا نام سنا ہے آپ نے؟ نمرود خدائی دعوے دار تھا، میں ہوں اللہ، میں ہوں خدا معاذ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا، جاؤ سمجھاؤ جاہل کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت سمجھایا، نہیں مانا۔ پتا چلا کہ باطل اتنے آسانی سے مانتا نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا باطل کے، وہ تو اپنے زعم اور اپنے تکبر میں رہتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نہیں مانا، اللہ نے عذاب بھیجا۔ کس چیز کا عذاب تھا؟ بولو یار، آپ بلواؤں گا تو پتا چلیں گا آپ بیدار ہے۔ رات بہت ہو رہی ہے، 2 بجنے کے قریب آ گئے ہیں ابھی، اور ٹھنڈی کے دن ہے۔ پھر مچھر کا عذاب، ایک لنگڑا مچھر، تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ بھی مچھر ایسا کہ جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، نمرود کے دماغ میں داخل ہوا، بھیجے میں گیا، قلبلاتا تھا۔ نمرود کو درد ہوتا تھا، اتنا شدید درد کہ بے چین ہو جائے، مچھر نکلتا نہیں تھا۔ حکیم اور طبیبوں کو بلایا۔ اب اس زمانے میں سرجری تو تھی نہیں بھائی کہ دماغ پھاڑے اور مچھر نکالے، سرجری کا دور تھا نہیں۔ اب کیسا کریں؟ درد اتنا ہوتا ہے، کوئی دوا دی جائے، مچھر نہیں آتا تھا۔ حکیموں نے علاج تجویز کیا، اور علاج یہ کہا کہ بس ایک ہی صورت ہے آرام کی، کہ دربار میں آپ قانون بنائیے، جو بھی آئے 4 جوتے مارے۔ نمرود صاحب تخت پہ بیٹھے ہوتے، اب وہ پہلے تو یہ تھا کہ جھک کر سلام کرنا پڑتا تھا، سجدے میں جانا پڑتا تھا۔ نمرود بادشاہ تھے، خدا تھے جناب معاذ اللہ، نعوذ باللہ، جھوٹے خدا کے دعوے دار تھے، سجدے کرتے تھے۔ اس نے کہا آج سے کوئی سجدہ نہیں۔ اب دربار کا ادب، بادشاہ کا ادب یہ ہے کہ ہر کوئی آئے، یہ میرا جوتا سامنے، اس کو اٹھائے اور 4 جوتے مارے، یہ تمہاری سلامی ہوگی، یہ بطور سلام قبول کیا جائے۔ اب ہر کوئی دربار میں آتا، سجدہ نہیں کرتا، وہ نمرود کا جوتا اٹھاتا اور سر پہ دنا دن 4 مارتا۔ جب مارتا مچھر چپ ہو جاتا تو تھوڑا سا سکون ملتا تھا، سکون ہے بھائی۔ تھوڑی دیر گزرتی تو پھر وہ مچھر قلبلاتا، پھر درد بڑھتا، تو پھر کوئی نہ کوئی درباری آتا، پھر وہ یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ تو پتا چلا کہ جب خدا سے کوئی ٹکراتا ہے، جب کوئی رسول سے ٹکراتا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی ٹکرایا تھا، خدا سے بھی ٹکرایا تھا، جب دین سے کوئی ٹکراتا ہے تو اللہ ایسے بھی عذاب مسلط کرتا ہے کہ جوتا بھی اس کا، سر بھی اس کا، جوتا بھی، سر بھی اس کا۔ اصحاب کے گستاخ کیا بنے؟ اللہ نے ایسا عذاب کیا، سینہ بھی تیرا، ہاتھ بھی تیرے، اب کوٹتے رہے، پیٹتے رہے، چھینتے رہے، سینہ بھی تیرا، ہاتھ بھی تیرے۔ اور سوچ کیا ہے، نمرود کو سکون ملتا تھا، اس کو بھی سکون ملتا ہے۔ آج بہت اچھا ماتم کیا، بڑا سکون پہ ہوئے، بہت زیادہ ماتم کیا، اب تو جنت کا ٹکٹ تو کنفرم ہے میرا۔ نمرود بھی خوش ہوتا تھا، تو سکون اسی میں ملتا ہے، مگر سمجھتا نہیں کہ یہ تو عذاب ہے بھائی۔ اور ایک کمال دیکھو، آپ نے دیکھا ہوں، ایک بات میں نے بڑا مار کیا، میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت مار کرتا ہوں۔ بھائی کیوں آپ ماتم کرتے ہو؟ غم حسین میں کرتے ہیں۔ اچھا غم حسین، تو بھائی غم حسین میں آدمی کیا پیٹتا ہے؟ جب غم ہوتا ہے کسی کو بھی غم ہو، کوئی میت ہو جائے، تو حالانکہ تو شریعت میں حرام ہے، آقا نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے مرنے والے پر سینے کوٹے، کپڑے اور گریبان چاک کرے، یہ تو حرام ہے، لیکن چلو آپ کرتے ہو، کوئی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، غم میں جب بہت زیادہ ہوتا ہے تو کیا پیٹتے ہیں بھائی غم؟
सीना पीटते हैं ना, हाय मर गया सीना पीटते हैं। मगर देखिए अल्लाह ने कैसा इंतजाम किया, दिखा रहा है इनका बातिल हो ना, बस समझने की जरूरत है। ये सीना तो पीटते हैं गम हुसैन में, साथ में वो छोटे छोटे चाकुओं से पीठ पर भी मारते हैं। अरे भाई, गम में सीना पीटता आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। किसी की मैयत हो जाए और वो पीठ पे यूं मार रहा हो, हाय मर गए हाय मर गए, मैंने नहीं देखा। आपने देखा हो तो बता दे। सीना ही पीटता, हाय मर गया, कैसे चला गया, सीना पीटता है। पीठ अल्लाह ने पीठ पर भी इंतजाम किया, ये छोटे छोटे चाकों से मारो। ऐ रब्बुल इज्जत, तेरा बंदा आजीजी में तेरे तुझसे अर्ज करता है, खाली के कायनात जरा ये तो बता कि ये पीठ पे क्यों मारते। कहा समझे नहीं, हुसैन को करबला में पीठ दिखा के भागे थे। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। तो ऐसा अजाब के सामने से भी पीटे जाओ, पीछे से भी पीटे जाओ, और ये सामने और पीछे दोनों जगह से पीटा जाना बता रहा है। यहां भी पीटे जाओगे, वहां भी पीटे जाओगे, दोनों जगह पीटे जाओगे। चलिए, तमीद बहुत लंबी हो गई। मैंने अर्ज किया कि इस तरह की तमीदी कलमात पर मैं गुफ्तगू करूं तो रात छोटी पड़ जाएंगी। मौजू पर मैं आ रहा हूं, लेकिन बहरहाल मोहब्बत का तो दावा है। अब आप कुछ भी कहोगे, अरे यार वो तुम बस बातें कीजिए, वो हम गम हुसैन में मारते हैं, मोहब्बत अली हमारे दिल में है, अली की मोहब्बत ईमान है, अली की मोहब्बत ये। तो वाकई क्या ये फिरका, ये तबका अली से मोहब्बत करता है? जब मैंने इनकी किताबों के मुताले शुरू किए तो मुझे समझ में ये आया कि सबसे बड़े अहले बैत के गुस्ताख यही है, दावे मोहब्बत के लेके बैठे हुए हैं। सबसे बड़े अहले बैत के गुस्ताख भी यही है, सबसे बड़े रसूलुल्लाह के भी गुस्ताख यही है, और सबसे बड़े खुदा के भी गुस्ताख यही है। तीनों जातों की गुस्ताखियां करते हैं, अहले बैत की भी, रसूल की भी और खुदा की भी। मगर लिबादा जो है वो मोहब्बत का ओढ़ रखे। इब्तिदा मैं यहां से कर रहा हूं कि इनमें मुख्तलिफ फिरके हुए। अल्लाह ने फरमाया ना कि गुरोह दर गुरोह हो गए, बहुत सारे टुकड़े हो गए। अगर मैं उनके गुरोह बयान करूं तो बहुत लंबी है। गौसे पाक की आप किताब है बुनीदुत तालिबीन, उसका मुताला करें। सरकार गौसे आजम ने इनके कुल जो है 35 फिरके गिनवाए शियाओं के। कितने फिरके? 35। उनमें आइए एक फिरके का अकीदा क्या है शियाओं के, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। यह किताब है आपके सामने, अल अनवारुन नुमानिया। शिया फिरके के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे अहले तशय्यो के, अनवारुन नुमानिया नेमतुल्लाह अल जज़ायरी। और ये ओरिजिनल किताब टेबल पर है इस वक्त, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। मैं पूरी रात रुका हूं आज, और पूरा दिन हूं, मैं पूरा दिन हूं। 9 बजे मेरी फ्लाइट है, तकरीबन मैं 7 साढ़े 7 बजे यहाँ से निकलूंगा, 7 बजे निकलूंगा। दो घंटे कम से कम पर एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है, 1 घंटा 1.5 घंटा। 6:30 7 बजे निकलूंगा। दिन में जब भी कोई चाहे, स्क्रीन पे यकीन ना होता हो, ओरिजिनल किताब मुझसे आकर मुलाकात करके देख सकता। अल अनवारुन नुमानिया, नेमतुल्लाह अल जज़ायरी, शियाओं का बहुत बड़ा आलिम गुजरा है। 112 हिजरी में इसकी मौत हुई। ये अपनी किताब अल अनवारुन नुमानिया, जिल्द नंबर इसकी 2 है, वॉल्यूम नंबर 2, सफा नंबर 208 पर जरा आइए क्या लिखता है, जरा देखिए। ये अकीदा है शियाओं का। आप समझ रहे हैं खिलाफत का झगड़ा है, आपको पता ही नहीं है भाई साहब। ये तो वो खिलाफतों से बहुत आगे निकल गए। आप सोच रहे हैं कि पहला खलीफा अली को मानते हैं, अफजलियत में अली को पहला नंबर बोलते हैं। जी नहीं, यहां नंबर का सवाल ही नहीं है, ये नंबरों से भी आगे निकल चुके हैं, नंबर ही नहीं है। चुनांचे नेमतुल्लाह अल जज़ायरी कहता है अल गुराबिया, शिया का एक फिरका है अल गुराबिया। कालू, वो कहता है मोहम्मदुन बि अलीन अशबहु मिनल गुराबी बिल गुराब वज़्ज़ुबाबी बुज़्ज़ुबाब। कहता है कि मोहम्मद और अली मुशाबहत में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली मुशाबहत में, चेहरे मोहरे में, शक्ल सूरत में इतने आपस में मिलते जुलते थे, इतने आपस में एक जैसे दिखते थे। और उसकी भी मिसाल दी कि जैसे एक कौवा दूसरे कौवे के मुशाबे होता है। बताइए, ये अली की इज्जत हो रही है, ये नबी की इज्जत हो रही है?
कौवा वो फासिक जानवर है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला ने सुनन इब्न माजा की हदीस है, किसी ने पूछा कि क्या कौवा खाना जायज़ है, आपने फरमाया वो कैसे हलाल हो सकता है, उसको रसूलुल्लाह ने फासिक करार दिया। कौवा उस जानवर कैटेगरी में है कि आका ने फरमाया है कि चंद जानदार वो हैं जिनको एहराम की हालत में भी हाजी उसको खाने काबा में कत्ल कर सकता है। फरमाया बिच्छू, सांप और इस तरह के कुछ जानवर बताया, चूहा, उसमें एक कौवा भी है। कौवे को भी और एक रिवायत में चील भी आया है। तो कौवे को फासिक, हराम, मुर्दार खाने वाला, मुर्दार खाना, और वो किस जानवर से मिसाल दी जा रही है रसूलुल्लाह और अली की, कहा कि अली और रसूल एक दूसरे से इतने मुशाबे थे, इतने आपस में मिलते थे, जैसे एक कौवा दूसरे कौवे से मिलता है, व जुबाबी बिजुबाब, जैसे एक मक्खी दूसरे मक्खी की तरह होती है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली की मिसाल मक्खी और कौवे से दी जा रही है। जैसे दो कौवे आसपास बैठे हो तो आप दोनों को अलग अलग नहीं समझ सकते, एक जैसे बिल्कुल हूबहू दिखते हैं। एक नहीं, हजारों मक्खियां एक जगह जमा हो तो आपको मक्खियां बिल्कुल एक तरह से दिखेंगी। आप बिल्कुल ये मुतय्यन नहीं कर सकते कि ये मक्खी अभी जो उड़ी थी ये वही आई है दोबारा, ये जो बैठी है और ये गई थी वापस आई तो ये वही है। आप मक्खियों में इम्तियाज नहीं कर सकते। तो मक्खी और कौवे की मिसाल दी, ये तो एक गंदी और बेहुदा मिसाल थी। और फिर आगे गुस्ताखी क्या करते, कहता है फवसल्लाहु जिब्रील इला अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को अली की तरफ भेजा। और किस लिए भेजा? नबुवत के लिए। अली की तरफ नबुवत भेजी। फ़ग़लता जिब्रील फी तबलीग रिसालती मिन अली इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहता है कि अल्लाह ताला ने नबी तो अली को बनाना था, क्योंकि अली मजबूत और कवी थे, रसूलुल्लाह कमजोर और नातवा थे, मगर जिब्रील से गलती हो गई। दोनों मिलते जुलते थे, रसूलुल्लाह से उनकी पहले मुलाकात हो गई। अली उन्होंने रसूल को समझ लिया और वही जो है रिसालत जो है वो रसूल को दे दी। हकीकत में नबी कौन थे? मौला अली। और फिर आगे कहता है वकाला शायरुहुम, इसी बुनियाद पर उनके शायर ने, उस फरके के शायर ने शेर भी कहा है। और ये शेर कहा गलतल अमीन अन हैदरा फयलअनून साहिब रईशी यानी जिब्रीला। वो शायर कहता है कि जिब्रील अमीन से यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम से अमीन से गलती हो गई हैदर के बारे में। हैदर किसका लक़ब है? मौला अली का। अली के बारे में धोखा खा गए, गलती कर गए। इसी बुनियाद पर हम परों वालों पर, जो जिब्रील के पर है, हम परों वालों पर लानत भेजते। लानत हो जिब्रील पर कि जिसने इतनी बड़ी गलती की कि नबुव्वत तो अली के लिए थी और गलती तो उसने रसूल को पहुंचा दिया माज़अल्लाह। और फिर यही अकीदा नहीं, बल्कि यहाँ तक बाज़ इन लोगों ने, इन बदबख्तों ने लिखा है, चूंकि रसूलुल्लाह कमज़ोर और नातवा थे और मौला अली जो थे वो मजबूत थे, ताकतवर थे, तो वही का बोझ अली ही बर्दाश्त कर सकते थे, रसूल तो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और वही का बोझ बहुत ज़्यादा शदीद होता है, क्योंकि कुरान ने कहा कि ए महबूब जो हम आप पर वही नाजिल करते, अगर हम ये पहाड़ पर उतारते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। कुरान में मौजूद है। तो अब चूंकि रसूल तो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन जिब्रील से गलती हो गई तो अल्लाह ने कहा कि अब नबुव्वत दे दी तो नबुव्वत तो छीन नहीं सकते हम। तो अब ऐसा करो कि अब मोहम्मद को नबी बना दो और अली को उनका वसी और उनका जानशीन बना दो। अब जिब्रील जब वही लाते तो कहते माज़अल्लाह नौज़बिल्लाह कि रसूलुल्लाह वही का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कमजोरी की बिना पर। अभी आदि ही वही आप पर नाजिल हो पाती थी कि आपको पाखाने की हाजत आ जाती थी, लूज मोशन शुरू हो जाते आपके। तो कहते अली आदि वही तुम ले लो, मैं पाखाना करके आता हूं। अभी आप सोच रहे खिलाफत का झगड़ा, माफ करना, खिलाफत का झगड़ा नहीं है, बात बढ़ चुकी है नबुव्वत। और बल्कि एक किताब है यहाँ पर, यह तफसीर फुरात, इसके लिखने वाले इनकी जमात के बहुत बड़े आलिम है अल्लामा फुरात बिन इब्राहिम कूफी। और ये आज का नहीं है, ये काफ़ी सालों पुराना है, ये कई सौ साल पुराना मौलवी है। ये माज़अल्लाह तफसीर फुरात में एक जगह तो ये तक लिखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमज़ोरी का यह आलम था कि अपने असहाब से डरते थे, रसूलुल्लाह खौफ करते थे। वो नबी नहीं हो सकता कि जो अपनी उम्मत से डरे। और कहा वही वजह है कि बाज़ औक़ात आप खौफ की बुनियाद पर बहुत सारे पैगामात उम्मत को नहीं पता पाते थे कि मेरी उम्मत कहीं मुझ पर टूट ना पड़े। तो फिर अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम की आयत नाजिल की और अल्लाह ने वादा किया कि महबूब हम आपकी हिफाजत करेंगे, आप डरिए मत अपनी उम्मत से। इस तरह की बकवासात लिखी। अब आइए एक और किताब का मैं हवाला देता हूँ, जरा पहले इनके अकीदे आप देखते चले कि किस तरह के अकीदे हैं।
ابھی یہ مثال دی گئی تھی کوے کی اور مکھی کی. اب آئیے دوسری مثال کیا دی جا رہی ہے. یہ تفسیر قمی ہے آپ کے سامنے. شیعوں کے بہت بڑے عالم گزرے علی بن ابراہیم القمی، متوفہ 3 ہجری. 3 ہجری میں مرے ہیں، یعنی ابھی چل رہی ہے 1400 ہجری، یعنی آج سے تقریباً 1100 سال پہلے. 1100 سال پہلے شیعوں کی ابتدائی علماء عالموں سے. کئی جلدوں میں اس نے تفسیر القمی لکھا ہے. جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 62 ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 26. قرآن عظیم میں ایک آیت کریمہ ہے. آئیے اس آیت کی تفسیر کیا لکھتے ہیں جناب. فقال اللہ عز وجل ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی مثال، کیسی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر. در حقیقت یہ ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے قرآن. کئی مچھر کی مثال بیان کی، کئی مکھی کی مثال بیان کی، کئی چوٹی کی مثال بیان کی. تو مشرکین رسول اللہ سے اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے محمد تم اپنے رب کو بہت عظیم کہتے ہو، بلند کہتے ہو، اتنا بلند رب، اتنا عظیم رب جب تمہارا ہے تو کیسی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہے. مثالیں بڑی بڑی دینا چاہیے. مکھی کی بھی کوئی مثال دی جاتی ہے، مچھر کی بھی کوئی مثال دی جا سکتی ہے، چوٹی کی کوئی مثال دی جا سکتی ہے. یہ ایسی چھوٹی چھوٹی کیڑے مکوڑوں کی تمہارا رب مثالیں دیتا ہے. اس کے جواب میں خالق کائنات نے آیت کریمہ نازل کی. اے محبوب آپ فرمائیے اللہ حیا نہیں فرماتا کہ تمہارے سمجھانے کے لیے جتنی تمہاری عقل ہے اس کے اعتبار سے اللہ کلام کرتا ہے. وہ تو قادر مطلق ہے، وہ جیسا چاہے ویسا کلام کر سکتا ہے. اس کے کلام کا مقابلہ مخلوق کے کلام سے ہو نہیں سکتا. لیکن تمہارے فہم کے حساب سے، تمہاری عقلوں کے اعتبار سے وہ مثال دیتا ہے. اور مثال کے چاہے مچھر کی مثال ہو یا اس سے بڑھ کر. اب آگے اس آیت کی تفسیر میں یہ علی بن ابراہیم القمی کیا کہتے ہیں جناب سنیے. عن المعلب ابن حنیس، یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ معلب ابن حنیس کہتے ہیں نبی عبداللہ علیہ السلام. روایت کرتے ہیں وہ جناب ابی عبداللہ کس کو کہتے ہیں؟ اہل تشیع پتہ ہے، یہ امام جعفر صادق کو کہتے ہیں. جہاں بھی امام جعفر سے روایت لکھتے ہیں شیعہ حضرات تو وہاں امام جعفر بہت کم لکھتے ہیں. عام طور پہ ان کی کنیت ابو عبداللہ، ان کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے تو ابو عبداللہ کے باپ، یہی کنیت استعمال کرتے. اور جتنی جھوٹی من گھڑت روایتیں ہیں سب امام جعفر اور امام باقر کے کھاتے میں ڈال دیں. قیامت کے دن سب سے زیادہ اگر کوئی جوتے مارے گا ان کو تو امام جعفر اور امام باقر. ساری جھوٹی من گھڑت گڑتے اور ان کے کھاتے میں ڈال دیتے. ایسی ایسی روایتیں گڑی کہ آپ سن نہیں سکتے. تو کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر روایت کرتے ہیں کہ ان حاضل مسئلہ ضرب اللہ لامیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فالبعودۃ امیر المومنین علیہ السلام وما فوقها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں مثال بیان کی ہے مچھر کی، اور حضرت اس مثال کے اندر امیر المومنین حضرت علی کا ذکر کیا. مچھر سے مراد یہاں علی ہے اور مچھر سے بڑھ کر جو کہا اس سے مراد رسول اللہ ہے. علی کون ہے ان کے نزدیک؟ مچھر ہے. اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ صاحب ہم رسول اللہ سے، علی سے محبت کرتے ہیں. یہ مفسر ہے. اور کب کا؟ 3 ہجری کا حضرت، آج کا نہیں ہے. 3 ہجری کے مفسر کے دماغ ایسا چل رہا گیا تھا کہ یہاں وہ مچھر سے کہتا ہے مراد کیا ہے؟ علی. اور اللہ کہتا ہے یا تو ہم مچھر کی مثال دیتے یا مچھر سے بڑھ کر کسی اور کیڑے مکوڑے کی مثال دیتے. تو اس سے بڑھ کر جو بھی ہے وہ کون ہے پھر؟ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. بتائیے یہ محبت کے دعوے دار ان کی کتابوں میں بھرے. یہ مولائیوں سے پوچھتا ہوں کہ آج جو تم شیعوں سے بغل اور بازو سے بازو ملائے بیٹھے ہو، شیر و شکر ہوئے بیٹھے ہو، کیا ان کی کتابیں پڑھی ہے تم نے؟ کیا سبب ہے کہ 1400 سال سے ہمارے علماء نے ان کو اپنے سے دور رکھا ہے؟ کیا سبب ہے کہ 14 سال سے ہمارے علماء اس فرقے کا رد کرتے آ رہے ہیں اور ان کو گمراہ اور کافر قرار دیتے آ رہے ہیں؟ کچھ تو بات ہوں گی یار. لیکن تم نے کیا کیا؟ ان کے فاسد عقیدوں کو نہیں دیکھا، ان کی توہین آمیز کتابوں کو نہیں دیکھا، ان کے ملاؤں کے ان کے عقیدے کو نہیں دیکھا. تم سی بھی دیکھ رہے کہ ان کا جو دعویٰ ہے اور اس کے اظہار کے لیے جو نوٹنکی کرتے ہیں محبت اہل بیت کی، یار اہل بیت کے چاہنے والے. تو ہم کو آج سنی بریلوی نہیں چلتا، رافضی چلتا ہے ان کو. اور آئیے اس سے بڑی ایک گستاخی دیکھیے یہ کی ہے. یہ تو چلیے چھوٹی، مطلب چھوٹی تو نہیں، گستاخی تو گستاخی ہوتی ہے، لیکن ذرا یہ بھی دیکھیے آپ. اب یہ کتاب ہے آپ کے سامنے الاختصاص
یہ سب ان کے پہلے کے مولوی ہیں. اس کا لکھنے والا ہے محمد بن نعمان، اور مشہور جس نام سے ہے وہ شیخ مفید. 423 ہجری میں یہ مرے جناب. یہ سب پہلے کے علماء ان کے. الاختصاص لکھنے والا شیخ مفید، صفحہ نمبر 304. آئیے اس کے اندر یہ کیا لکھتے ہیں جناب. ان جابر بن یزید، جابر ابن یزید روایت کرتا ہے نبی جعفرین علیہ السلام. اس نے روایت کی حضرت امام ابو جعفر سے. ابو جعفر کون ہے بتا سکتا ہے مجمع میں کوئی؟